ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہونے والے مسلم ممالک کے سمٹ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی عدم شرکت سے اس بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ کیا سعودی عرب نے پاکستان کو ملائیشیا سمٹ میں شرکت سے روکنے کے لیے کوئی دھمکی دی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر طیب اردوان اور ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد سے ملاقاتوں میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا اعلان کیا تھا اور اپنی شناخت مسلم رہنما کے طور پر کروائی۔ لیکن ملائیشیا اور ترکی کے سربراہان مملکت کو کیا معلوم تھا کہ کپتان الفاظ کی جادوگری کے ساتھ یو ٹرن لینے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ دونوں سربراہان مملکت پر یہ بات اس وقت آشکار ہوئی جس وقت عمران خان نے سعودی عرب کی خوشنودی کے لیے اپنی تجویز کردہ کوالالمپور سمٹ میں شرکت سے ہی معذرت کر لی اور بعد ازاں وزیر خارجہ کو بھی ملائیشیا جانے سے روک دیا۔ سعودی دباؤ پر پاکستان کے کوالالمپور سمٹ میں عدم شرکت کے تاثر کو تقویت اس وقت ملی جب ترک صدر طیب اردوان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب کی دھمکی پر پاکستان ملائیشیا سمٹ سے دستبردار ہوا۔ صدر طیب اردوان کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کی صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھی ہوئی رقم کو واپس نکال لیا جائے گا۔ ترک اخبار سبا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی دھمکی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت نے دھمکی دی کہ 40 لاکھ پاکستانی ورکرز کو واپس بھیج دیا جائے گا اور ان کی جگہ بنگلہ دیش کے شہریوں کو ویزے دیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو معاشی دشواریوں کے باعث سعودی عرب کی خواہشات پر عمل کرنا پڑا۔ دوسری طرف پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر پاکستان کو مجبور کرنے اور دھمکانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں جہاں دھمکیوں کی زبان استعمال کی جائے۔ واضح رہے کہ کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے سعودی عرب نے یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ 1.25 ارب مسلمانوں کے اہم مسائل پر گفتگو کے لیے یہ سمٹ غلط فورم ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ ایران، ترکی اور قطر جیسے علاقائی حریف اس کو مسلم دنیا میں تنہا کر دیں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان ان پہلے ممالک میں شامل تھا جن سے ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے سمٹ کا ارادہ شیئر کیا تھا اور ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کو اس بارے میں بتایا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے حوالی سعودی عرب کے دباؤ پر کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کر کے جہاں پاکستان نے ملائیشیا کی ناراضی مول لی ہے، وہیں پر عمران خان کے تباہ کن یو ٹرن سے دوست ملک ترکی بھی آنکھیں پھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔